بدگمانی کر دی؟ ٹھہرے تھوڑی دیر سوچے۔ امام عبداللہ یافعی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے بغداد میں، اور اس شخص کی یہ شان تھی کہ جب تک یہ بغداد میں ننگے پاؤں چلتے رہے کسی جانور نے کبھی گلی میں گوبر بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا اتنا اعزاز تھا۔ اب نہ ماننے والے نہیں مانتے، جس نے نہیں ماننا اس نے بہرحال اس کو کوئی نہ کوئی نقص نظر آ ہی جائے گا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا تھا میں نہیں بابا کو مانتا۔ کسی نے پوچھا صاحب کیوں نہیں مانتے؟ تو کہنے لگا بابا جی جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بھی ایک صاحب آ کے کہنے لگے جی ہمارے حضرت کو قاری صاحب کو کچھ سمجھائیں، یہ عصر کی اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی جس چیز کی اللہ رسول پابندی نہیں لگاتے آپ کیوں لگاتے ہیں؟ جس کی رب رسول نے پابندی نہیں لگائی آپ کیوں لگا رہے؟ یہ سنتیں ضروری ہوتی تو مؤکدہ ہوتی یا واجب ہوتی، تو عجیب بات ہے جس کی اللہ رسول نے پابندی نہیں لگائی آپ کیوں لگا رہے؟ کہنے لگے جی مجھے اس لیے بابا جی اچھے نہیں لگتے تھے، جمعے والے دن جمعے کے فرض پڑھ کے وہ چلے جاتے تھے، باقی نماز ادا نہیں کرتے، تو بس مجھے نہیں اچھے لگتے تھے۔ لوگ مجھے کہتے کہ اچھا آدمی ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں دیکھوں گا، واقعی اچھا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھی اور حضرت حسب معمول جمعے کی نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد گلی میں رخصت ہو گئے۔ وہ تاجر کہتا میں پیچھا کرنے لگا۔ وہ ایک ہوٹل پہ گئے اور وہاں سے کباب خریدے، تو میں نے پھر بدگمانی کی۔ میں نے کہا دیکھو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، لوگوں کو صبر کا اور سادگی کا درس دیتے، خود کباب سے روٹی کھاتے۔ کہتے تھوڑا سا ایک کونے میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے نان خریدے، تو میں نے کہا دیکھو اس بڑھاپے میں بھی یہ چپاتی نہیں کھا سکتا، نان کھائے گا۔ دونوں چیزیں لے کر کے وہ جنگل کی طرف بڑھے۔ تو تاجر کہتا ہے میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، لوگوں سے چھپ کے کھائے گا، مریدوں کو بتائے گا کہ میں تو رات کی باسی بھی کھا لیتا ہوں، ان کو کہے گا کہ میں تو شوربے میں بھگو کے روٹی کھاتا ہوں سادی سی، اور یہ وہاں جا کے کونے میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہا میں نے اس پر غور ہی نہ کیا۔ جنگل میں حضرت جب گئے نا تو 2-4 علاقے چھوڑ کر تھوڑا سا سفر طے کر کے کچی آبادی تھی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں بغداد کا وہ بوڑھا پیر کچی آبادی میں ایک کچے مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا، حضرت نے وہ دروازہ کھولا اور کہتے ہیں جب وہ اندر گئے اور میں نے جھانک کے دیکھا تو تاجر کہتا میں بڑا سخت تھا پر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینے بھی ہیں اور فالج کے مریض بھی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی دوڑ کے گئے، بابا جی گرے ہوئے تھے، انہوں نے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر اپنے امامہ کھول کے اس کا پلو بھگو کے اس بوڑھے کا منہ صاف کیا اور پھر پانی پلایا اور پھر پہلا لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں ڈالا۔ تو حضرت بشر حافی رو کے کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن ذرا دیر ہو جاتی ہے، میں نے تو ابھی سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں، آپ محسوس نہ کرنا۔ کہتے ہیں جب بشر حافی روئے تو میں بھی رویا۔ اگلی بات سنی تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا بشر 14 سال ہو گئے یار تو روزانہ آتا ہے، 14 سال بیت گئے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، کہ 14 سال بیت گئے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک زندہ لاش بنا رہوں گا، تو کب تک میری نوکری کرے گا؟ تو کہتے ہیں جناب بشر نے پھر ان کے آنسو پوچھے اور پوچھ کے فرمانے لگے بابا یہ جو سارا بغداد میری عزت کرتا ہے تو میری تہجد کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ جو سارا شہر مجھے سلامی دیتا ہے تو یہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں صبح و شام تلاوتیں کرتا ہوں، وہ سارا اعزاز اپنی جگہ ہے، پر یہ مخلوق کے دلوں میں رب نے جو میری محبت ڈالی ہے تو آپ کی خدمت کی برکت سے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کانپ رہا تھا،
رو رہا تھا. حضرت کھانا کھلا کے باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگے تو کہاں؟ تو میں نے کہا بابا مجھے معاف کر دے، میں جس چیز کو تیری کمزوری سمجھا کرتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کمال ہے، وہ تو سب سے بڑی شان ہے. خدا را اپنی سوچ کو صحیح کرے، خدا را اپنی سوچ کو صحیح کرے. کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس حرام کا ہی مال